بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر بھوکے بھی تو لوگ مرتے ہیں، اگر سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے تو پھر بھوکے لوگ، کچھ جانور بھی بھوکے مر جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اس طرح کے کلام ہے نا کہ اللہ رزق دیتا ہے یا اللہ کے ذمے ہے یا یہ کرو گے تو رزق ملے گا، تو وہ تمام باتیں اللہ کی مشیت کے ساتھ متعلق ہیں۔ مشیت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے، بعض دفعہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے تو وہ رزق پہنچا سکتا ہے مگر کسی مصلحت سے پہنچاتا نہیں، آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ تو ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نظام میں خرابی نہیں ہے یا اللہ کی ذات میں خرابی نہیں ہے۔ بعض دفعہ جان بوجھ کر اللہ کسی کو آزمائش میں ڈال کے بھوک سے مار دیتا ہے، کیونکہ یہ بھی موت کا ایک طریقہ ہے۔ جیسے اللہ کسی کو ایکسیڈنٹ میں مار دیتا ہے، اللہ کسی کو بخار سے مار دیتا ہے، کسی کو وبا سے مار دیتا ہے، تو اللہ کسی کو بھوک سے بھی مار دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نظام خراب نہیں ہے، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں ایسی ایسی جگہوں سے اللہ رزق پہنچاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی اور لگتا ہے کہ واقعی یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ میں اکثر ایک واقعہ اپنا بیان میں سناتا رہا ہوں، بہت پہلے پرانا ہو چکا ہے، پرانے لوگوں نے سنا ہے، نئے لوگ نہیں سنا، لیکن مجھے بڑی عبرت ہوئی تھی اس واقعے سے۔ میں گلشن اقبال میں رہتا تھا تو ہمارے صحن میں بلی نے بچے دے دیے، اور آپ کو بتائیں مائیں جب بچوں کو فیڈ کراتی ہیں نا تو بہت زیادہ ان کی انرجی سرو ہوتی ہے، ان کو بھوک بہت لگتی ہے، ان کو پہلے سے ڈبل خوراک چاہیے ہوتی ہے۔ تو اب مائیں جب بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ان کا دال پانی رزق شوہر نے اپنے ذمے لے لیا ہوتا ہے کہ تم فیڈ کراؤ، ہم کما کے لا رہے ہیں۔ جبکہ بلیوں کے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے کہ بلا جو ان بچوں کا ذمہ دار ہے وہ بلی کا نان نفقہ اپنے ذمے لے لے۔ بلوں کے ہاں ایسا سیٹ اپ بولو بھائی نہیں، ٹھیک ہے نا، تبھی تو وہ بلے ہیں، انسان نہ ہوتے ورنہ۔ تو بلی نے بچے دیے، اب بلی جب بچے دیتی ہے تو اس کو بہت حفاظت کرنی پڑتی ہے اپنے بچوں کی، شروع میں تو بہت زیادہ، دائیں بائیں نہیں جا سکتی وہ، اب اس رزق کی تلاش میں زیادہ دور نکلے گی تو اس کو ڈر ہوتا ہے میرے بچوں کو بلا نہ کھا جائے یا کوئی اور نہ پکڑ لے۔ تو اب اس کی خوراک کی ضرورت ہو گئی ڈبل، اور جاب کے لیے اس کے پاس ٹائم ہو گیا کم، الٹا کام ہو گیا نا، دونوں طرف سے ٹینشن۔ لیکن اب بچوں کو اس نے فیڈ کرانی ہے، خوراک ڈبل چاہیے، ٹائم ہے ہی نہیں اس کے پاس خوراک لینے کے لیے۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یار یہ سارا دن تو ادھر پڑی رہتی ہے بچوں کی حفاظت میں، کھانے پینے کا ٹائم، میں نے کوئی پالی بھی نہیں تھی کہ اس کا ٹھیکہ میں نے لیا، وہ ہمارا جو گیرج تھا نا، گیراج، اس میں اس نے دیے ہوئے تھے بچے۔ تو خیر میرے ذہن میں آیا ہم کھلا دیں گے، لیکن اس وقت تک ایسا کوئی سیٹ اپ تھا نہیں ذہن میں کہ بلی کو پال لو، تھوڑا ڈال دو، وہ تو پھر کمبل ہو جاتی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، بچوں سمیت بیٹھ جائے گی وہیں ٹھیا لگا کے، تو اتنا فری کرانے کے موڈ میں تھے نہیں۔ تو میرے رشتہ داروں کی دعوت تھی عید کے دن ہمارے گھر میں، تو سب کو ہم نے گھر میں بلایا ہوا تھا، والدہ کو بھی اور بھائی بہنوں کو بھی نا۔ عید کے دن میرے گھر میں سب نے کہا تھا کہ بھئی عید اس دفعہ صبح کہاں گزاریں گے؟ یہ مولانا صاحب کے گھر میں۔ تو میں گوشت خریدنے چلا گیا، بکرے کا گوشت میں لے کر آیا، چھیچڑے ہٹا کے، بہت صاف ستھرا خاندانی قسم کا گوشت، اور وہ شاپر میں پیک کرا کے بائک پہ میں گلی میں بائک کھڑی کر کے حسب معمول گوشت وہیں چھوڑ کے بھولے سے ہم گھر میں آ گئے۔ میرے ساتھ یہ بہت ہوتا رہتا ہے، گوشت ہمارا کہاں لٹکا ہوا ہے، بائک پہ لٹکا، اور ہم بھول ہی گئے کس سلسلے میں جانا ہوا تھا اور کس سلسلے میں آ رہے ہیں۔ گھر والوں نے کہا بھائی آپ کو بھیجا تھا گوشت لینے کے لیے، میں نے کہا بھائی مجھے ابھی یاد آیا، اوہ میں جیسے ہی گیا ہوں اتنا ٹائم گزر چکا تھا کہ بلی خلال کر رہی تھی دانتوں میں بیٹھ کے، جیسے ہم کھا لیتے ہیں نا تسلی سے، طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے آخر میں جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں کو نا یوں کر رہے ہوتے ہیں، تو بلی جو ہے نا طبیعت سے وہ گوشت کھا کے پیٹ بھرا ہوا تھا اس کا، اور زبان سے خلال کر رہی تھی، ایسے خلال نہیں کر رہی تھی، یوں کر کے بالکل بھائی اب مزید حاجت نہیں ہے، اب آپ لے جانا چاہے تو لے جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں بکرے کا ایسا تازہ گوشت کھلایا، فل طبیعت سے کھایا اس نے، اور وہ گوشت کی بوٹیاں بکھری بھی تھی پوری سڑک پہ۔ میں نے کہا ہمارے تو کسی کام کا اب یہ ہے نہیں، تو ہی کھا لے۔ جیسے ایک آدمی جنگل میں گیا نا قضائے حاجت کے لیے، تو کہیں کھائی میں گیا ہے، دیکھا وہاں شیر بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے اب تو ہی کر لے، ہماری تو ایسے ہی نکل گئی ہے، ہمیں اب کرنے کی ضرورت اب تو ہی کر لے۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی
وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها. جتنے زمین میں چوپائے جانور چل رہے ہیں نا، روزی کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. اللہ اس کو یہی پہنچا رہا ہے کہ تو بچوں کی کیئر کر. ابھی عید آ رہی ہے، مفتی صاحب تیرے لیے بکرے کا گوشت خرید کے تجھے کھلائیں گے، اور یہ ہوتا ہے. تو رزق جو ہے نا چھپڑ پھاڑ کے، دروازے پھاڑ کے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقا. کوئی نفس، کوئی انسان ہرگز اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنے مقدر کی روزی نہ کھا لے. وہ آپ کے جو آخری نوالا جب تک آپ کھاؤ گے نہیں نا، آپ کی موت نہیں آئے گی. اللہ نے ہر دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہوا ہے، یہ تو کھائے گا. مقدر انسان کو کھینچ کے کہاں لے کے جاتا ہے؟ ڈاکومنٹریز میں دیکھتا ہوں بہت جنگلوں کی، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا شکار مگرمچھ کر رہا ہے، لے کے کون جا رہا ہے؟ شیر. کبھی شکار شیر کر رہا ہے اور مگرمچھ چھین کے جا رہا ہے. محنت کوئی کر رہا ہے، فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے. تو جنگلوں میں بھی سب کو رزق مل رہا ہے، وہ اس کو کھا رہا ہے، وہ اس کو کھا رہا ہے، وہ اس کو کھا رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اسی آیت کی وجہ سے اور اس جیسی دوسری آیتوں کی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ رزق کی تنگی کے خوف سے نسل روکنا جائز نہیں ہے. کہ میں بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ اس کا مطلب یہ بچے آپ کے بچے پہلے ہیں، اللہ کی مخلوق نہیں ہو. بھائی اللہ کی مخلوق پہلے ہیں، آپ کے بچے بعد میں. تو اللہ نے تو اپنی مخلوق پیدا کرنی ہے، ان کو پالنے کے لیے ماں باپ کو پیدا کیا ہے. تو یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے. اور آج یہ بہت ہو رہا ہے، ماں باپ اولاد میں ہو رہا ہے. یہ اولاد اپنے حقوق لینے کی باری آئے گی، اسلام کی لیبل لگائے گی. جب ابا کے حقوق دینے کی باری آئے گی تو پھر کلچر تو آج کل ابا کو مانتا ہی نہیں ہے. کلچر میں تو ابا اور دوست کیا ہیں؟ برابر ہیں. ابا تیز لہجے سے بات کریں تو بیٹے کو غصہ آتا ہے. کلچر تو یہی ہے. اسلام غصہ جاری کرنے کی ابا پہ اجازت، بولو. اب وہ لاشور میں جائے گا نا جب بولو گے کہ نہیں دیتا. تو یہ تو میں جو اصل کہہ رہا تھا نا، میں خواتین کو ایک گزارش ہے میری، مرد کو نا یہ حدیث بار بار نوٹ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امی عائشہ نے برتن توڑا. یہ دو حدیث مرد لوگوں کو میں بیان بھی کرے، اس سے اس کے لاشعور میں یہ چیز چلی جائے گی. جو بد اخلاق آدمی ہے نا، بدتمیز قسم کے، یہ سوچا کرو جب شادی نہیں ہوئی تھی تو کسی سٹائل میں بات کرتا تھا میں. وہ ریکارڈ کر کے رکھا کرو اپنے. میں جب نکاح پڑھاتا ہوں نا، دولہا سے کہتا ہوں قبول ہے تو کہتا ہے قبول ہے. میں کہتا ہوں بھائی اس اسٹائل میں قبول جس اسٹائل میں شادی کے بعد بات کرے گا بیگم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی کے بعد جس اسٹائل میں آپ کا جو لب و لہجہ ہوگا نا، وہ یہ نہیں ہوگا اتنی تمیز سے، گواہوں کو آواز ہی نہیں جا رہی قبول ہے کی. اسی طرح چیخو جس طرح بعد میں تم نے چیخنا ہے. پھر وہ ذرا زور سے بولتا ہے، پھر بھی اس اسٹائل میں نہیں بولتا جیسے بعد میں اس نے بولنا ہے آگے جا کے. تو آدمی کو چاہیے یہ دو حدیثیں یاد کر لے، ہر مرد کو، اور دوستوں میں اس کو بتائے. اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک حدیث امی عائشہ نے برتن توڑا دوستوں کی موجودگی میں، آپ نے اس کی توجیہ بیان کی کہ غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، اور کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا، برتن اٹھا دیا بس. تو یہ جو کہتے ہیں نا رکھ کے، کوئی دوست بیان کر رہا ہوں نا، میں نے تو رکھ کے چماٹ لگایا. اچھا وہ آگے یہ نہیں بتا رہا ہوتا پھر کھائے کتنے میں نے، وہ اسکپ کر رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ حدیث آگے بتایا کریں. دوسری وہی دعوت والی، عزت کتنی دے رہے ہیں اپنی زوجہ کو. کتنے لوگ ہیں سعودی عرب میں جاب کر رہے ہیں، امریکہ میں جاب کر رہے ہیں، اللہ نے گنجائش بھی دی ہے بھائی اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. وہ کہتے ہیں یار گزارا مشکل ہو جائے گا. سب گزارا تو مشکل ہو جائے گا، لیکن تمہاری شادی اس لیے تھوڑی ہوئی کہ بیگم یہاں رہے تم اس کو کھلاؤ، صرف کھلانے کے لیے تھوڑی ہوئی ہے. زوجہ کا جو مطلب ہے، صاحبہ کہتے ہیں عربی میں، ساتھ رہنے والی. ساتھ رہنے والی تو ساتھ رہنے والی کیا؟ جب آپ جاب کرنے کے لیے گئے سعودی عرب یا کہیں گئے، ایک سال کے بعد آپ مہینے میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ آ رہے ہو، اور ریٹائرمنٹ پہ اب آپ ہو گئے 20-25 سال تو بیگم کے بغیر گزر گیا نا. تو یہ صاحبہ کہاں سے ہو گئی؟ صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی. کوئی بہت ہی غریب ہو بیچارہ نہیں افورڈ کر سکتا، اس کے احکام الگ ہیں، لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. جہاں جا رہے ہو شریف آدمی ویسے بھی کوشش کرتا ہے کہ بیگم ساتھ ہو، کیونکہ وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ پہ نظر رکھتی ہے. لہذا کوشش ہوتی ہے عزت دار لوگوں کی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. دوسرا یہ حدیث جو میں نے بتائی نا، دو حدیثیں، یہ اگر آپ آگے نقل کریں گے نا تو اپنے حالات شاید کچھ سیٹنگ پہ آ جائیں. اور خواتین کو پتہ ہے کیا سوچنا چاہیے؟
عورت کو یہ حدیث بار بار قرآن کی آیت الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے سربراہ کس کو بنایا ہے؟ مرد کو. سر کا تاج کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا. آقا کس کو بنایا ہے؟ عورت مرد کی غلام نہیں ہوتی، ماتحت ہوتی ہے. غلام اور ماتحت میں فرق ہے. دیکھو آپ آفس میں ہوتے ہو، آپ کا ایک باس ہوتا ہے، آپ اس باس کے غلام نہیں ہوتے، لیکن کیا ہوتے ہو؟ ماتحت ہو. صدر، وزیر اعظم، ہم ان کے غلام نہیں ہیں، لیکن ماتحت ہیں یا نہیں ہیں؟ ماتحت کی ذمہ کام ہوتا ہے ایک جو سربراہ ہے اس کو عزت دینا، نمبر 2 اس کی اطاعت کرنا. ہر چیز میں رکاوٹ، ہر چیز میں رکاوٹ. کوئی بات میاں کرے فوراً اس کے. ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی تھی، ایک رشتہ آیا، مجھے پتا تھا میں بولوں گا تو بیگم میری مخالفت بولے گی، یہاں نہیں کرنی میں نے. تو کہہ رہے میں نے کسی کو بھیج کے بیگم سے کہلوایا کہ اس کا اچھا رشتہ آیا ہوا ہے، لیکن اس کے تمہارے میاں نہیں مان رہے. تو وہ مان گئی فوراً. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے. وہ مان گئی اور میاں گھننا بن گیا، نہیں یہاں نہیں کرنا، مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا یہاں پہ. اور یہ ابھی کیا بتاؤں، یہ گیم بھی میں نے ہی سکھایا تھا اس کو. کیا شرمانا آپ سے. یہ طریقہ بھی کس نے سکھایا تھا؟ میاں کو. مجھے ان دونوں کے حالات پتا تھے کہ میاں بیوی میں نا ہمیشہ ایک دوسرے کے 180 ڈگری پہ چل رہے ہوتے ہیں، اس چکر میں بچی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اچھا رشتہ آیا، میاں نے کہا یار میری بیگم میں بولوں گا نا وہ بولے گی نہیں. وہ کہہ رہی ہے یہ تو بیوقوف آدمی پتہ نہیں کون سا رشتہ اٹھا کے لے آیا. بعض عورتیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ مرد جب گھر میں بچی کی جلدی شادی کرتا ہے تو گویا وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے. یہ بہت غلط سوچ ہے. بعض دفعہ باپ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بچی کا اچھا رشتہ آیا ہے، ابھی کم عمر ہے لیکن کر دو، اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اس میں خواتین یہ لیبل لگا رہی ہوتی ہیں کہ گویا جان چھڑانا چاہ رہے ہیں بیٹی سے. یہ بہت خطرناک تانا ہوتا ہے مرد کے لیے. کوئی مرد اپنی بیٹی سے جان نہیں چھڑانا چاہتا، وہ اس کے مستقبل کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے. اب اس کے گھر میں بھی ایسا ہی کہ وہ بیگم تانا دے، جب بھی کوئی رشتہ آئے تو بیگم تانا دیتی ہے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. تو میں نے اس کو یہ طریقہ بتایا. میں نے کہا آپ کسی خاتون کو بھیجو اور آپ بولو یہ مجھے بالکل قبول نہیں ہے رشتہ، ابھی بچی کی عمر کیا ہے، ایسی باتیں کرو. تو ہو گئی شادی، صحیح ہے نا، اور اللہ کا شکر ہے کامیاب شادی بھی. تو خواتین اگر زبان سے یہ لفظ بار بار بولتی رہے نا، اب آپ لوگ سب لوگ یہ حربہ استعمال نہ کریں جا کے. ہر ایک کے ایک جیسے حالات نہیں ہوتے کہ بیگم میں دوسری شادی بالکل بھی نہیں کروں گا. پتہ چلا آپ نے کہا کہ اب ایسا ہوگا نا، بیگم کہے گی نہیں تم تو کرو گے. اب آپ نے کہہ دیا نا نہیں کروں گا، وہ کہے گی میں یہی سننا چاہ رہی تھی آپ سے، اور مجھے ویسے بھی یقین ہے کہ آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. آپ کہو گے یار ہماری ساری پالیسی کیا ہو گئی، مفتی صاحب نے برباد کر دی. تو ہر جگہ ہر چیز چلنے کی نہیں ہے. لیکن بعض ہوتا ہے بعض گھروں میں ایک دوسرے کے ہمیشہ الٹا چل رہے ہوتے ہیں، ایسی نفرتیں پھیل چکی ہوتی ہیں، بدگمانیاں. جانور کے لیے تو چیلنج ہی نہیں. اس کو فطرت کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو سیدھا راستہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اس کو پیدا کر کے دھکا دے کے اس کو صحیح ٹریک پہ چلا دیتا ہے. جس نے لاہور جانا ہے اللہ اس کو لاہور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے، جس نے خانے وال جانا ہے اس کو خانے وال کی ٹرین میں اللہ بٹھا دیتا ہے، جس نے پشاور جانا ہے اللہ اس کو پشاور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے. اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرا ٹریک صحیح ہے کہ نہیں ہے. جو اس کی منزل ہے فطرت، اللہ اس کو دھکا دے کے اس پہ چلا دیتا ہے. اب جیسے شیر سے بات آئی تھی کہ وہ ہم سے مشورے لے کے کھاتا تو گوشت کے ساتھ تھوڑے سے فائبر ملا کے کھا رہا ہوتا، ہاضمہ اس سے کیا ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کو چلا دیا اس کی لائن پہ. وہ آپ چڑیا گھر میں بھی لاؤ گے نا وہ نہیں مانتا اس چڑیا گھر کے پروٹوکول کو، زو کے پروٹوکول کو وہ نہیں مانتا. وہ کہتا ہے مجھے ویسا ہی پہاڑ چاہیے، مجھے ویسا ہی کچا گوشت چاہیے، ہڈی توڑ کے کھاؤں گا میں. یہ کیا کباب اور کوفتے بنا کے میرے سامنے تم لوگوں نے پیش کر دیا، مجھے یہ بالکل بھی پسند. شیر کے پنجرے میں آپ شیر چھوڑ دیں پوری زندگی گزر جائے گی، وہ اس سے اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کرے گا. آپ اس کو لا کے دکھائیں، یو کے میں نیشنلٹی مل جائے گی بھائی تمہیں، سمجھ رہے ہو. کوئی اس کے کوئی دلیل کارگر نہیں ہوگی. وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے چونکہ فیمیل نہیں مل رہی تو میرے بھی جذبات ہیں، چلو وسیم صحیح. پھر شیروں میں بھی تو وسیم ستار ہوتے ہیں نا، چلو ستار بھائی، چلو غفور بھائی، چلو جی. نہ اس کی نیچر اس کی طرف مائل بولو نہیں، گندگی ہے یہ، وہ نہیں مانے گا اس کو. تو جانور بچہ بکری کا پیدا ہوتے ہی کہاں دودھ کی طرف لپکتا ہے. آپ اس کے سامنے گوشت ڈالو گے کبھی بھی اس کو منہ مارنے کی کوشش نہیں کرے گا. لیکن انسان کا جو مسئلہ ہے نا میرے بھائی، سارا مسئلہ انسانوں کا ہے. انسان کے سامنے دو بڑے چیلنج ہیں. ایک فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے، نمبر 2 اس پہ چلنا کیسے ہے. یہ جو قرآن کہتا ہے نا، قرآن کا جو انٹروڈکشن اللہ نے کرایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی آیت یہی ہے نا سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن کا انٹروڈکشن کروایا، یہ ایک کتاب ہے جس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے.
اے اللہ یہ کیوں نازل کی ہے تو نے؟ اللہ نے کہا کہ نہ یہ میڈیکل سائنس کی کتاب ہے، نہ اسے پڑھ کے تم گردوں سے پتھری نکالنے کا طریقہ معلوم کرو گے، نہ اس سے پڑھ کے تم چاند پہ پہنچنے کی کوشش کرو گے، نہ یہ سارے سائنس کے ٹاپک ہیں، یہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے۔ ہم اس ٹاپک کو چھیڑیں گے جسے دنیا میں کوئی نہیں چھیڑتا۔ کہا ہدی للمتقین، جو لوگ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ فطرت کی ڈیفینیشن اور اس پہ چلنا کیسے ہے؟ متقین کی یہ ڈیفینیشن ہے، جو چاہتے ہیں سیدھے راستے پہ، غلط راستے سے بچنا۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو متقی عربی میں کہتے ہیں بچنے والے کو۔ کیا مطلب؟ جو نیچر سے ہٹ کے راستہ ہے اس سے بچنے والا، جو یہ چاہتا ہے کہ میں جو خلاف فطرت کام ہے اس سے بچ کے نیچر پہ چلوں، تو ہدن اس میں اس کتاب میں ان کے لیے کیا ہے؟ گائیڈنس ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کی ضرورت کے لیے نا، قرآن کی ضرورت سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت بہت بہترین ہے، اس سے آپ کو قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ مجھے بتاؤ انسان کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ جس نیچر پہ اس کو پیدا کیا گیا ہے اس نیچر پہ وہ چلتا رہے؟ آپ اگر نیچر سے ہٹ جاتے ہو نا، آپ سب سے پہلے مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہو، چاہے کتنی سہولتوں میں ہو۔ آپ چڑیا گھر میں، زو میں آپ نے شیر کو لا کے رکھا، ساری سہولتیں دے دیں لیکن اس کا وہ نیچرل ماحول نہ دیں جو اس کو جنگل میں ملا ہے، شیر کی کھوپڑی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گی؟ شارٹ ہو جائے گی۔ این ممکن ہے وہ پھر وہ خودکشی کر لے۔ آپ نے کیا کیا؟ جنگل سے شیر کو لا کے رکھا آپ نے، اور آپ نے اس کو بجائے غار بنانے کے، مٹی کے ٹیلے بنانے کے، آپ نے اس کو ایئر کنڈیشن روم دیا اور خوبصورت ڈبل بیڈ لگا دیا اور ساتھ میں دلہن بنا کے شیرنی کو بٹھا دیا، اور کھانے کے لیے آپ نے ساری سہولتیں ہیں نا۔ آج انسان کہتا ہے نا پرتعیش لائف، تو یہ مل رہی ہے نا انسان کو، لیکن ڈپریشن کم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ بولو کیا ہو گیا بھائی؟ بڑھ رہی ہے۔ آپ نے کیا کیا جناب؟ اس کو پھر آپ نے پینے پلانے کا بھی انتظام کر دیا شیر کے لیے کہ آج تک پانی پیا ہے، ذرا یہ پی کے دیکھو، ٹون ہو جاؤ گے، مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ شیرنی کو بھی لگا دیا کہ تم بھی پیو، پھر لائف کو انجوائے کرو، اور اس کو کہا کہ تم آج تک چھیچڑے، گوشت، ہڈی، گندا، چوہے، بلی، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہے ہو۔ آپ نے جناب آرڈر کیا کباب جی والوں کو یا حویلیاں کو کہ یار بہترین ملائی بوٹی جو ہے نا شیر کے لیے، گرم گرم ہانڈی میں بنی ہوئی، مکھن کا تڑکا لگا ہوا، شیر کے حساب سے کوئی بھی جنگل کی فلم۔ پانی پینے کے لیے اسٹرا کا انتظام کیا آپ نے کہ کیا زبان چاٹتا رہتا ہے، گھنٹہ تک 2 گھونٹ پی نہیں پاتا، ٹھیک ہے نا یہاں سے۔ تو میرا خیال ہے تھوڑے دنوں میں آپ پنجرے میں ہوں گے اور شیر باہر گھوم رہا ہوگا۔ وہ ڈپریشن سے نا یا تو باہر نکل جائے گا، آپ کو کھا جائے گا، یا وہیں ٹینشن سے مر جائے گا۔ میرے بھائی سیم یہی حالت انسان کی ہے۔ اگر انسان کو پہلی بات یہ نہ کوئی بتائے کہ فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے، انسان 2 غلطیاں کرتا ہے۔ ایک تو فطرت کو پہچاننے میں، ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم جس طرح پیدا ہوئے تھے نا وہی اصل نیچر ہے، اسی پہ ہمیں موت تک رہنا ہے۔ وہ ختنے نہیں کراتے۔ بھائی جب پیدا ہوا تھا تو ختنے ہوئی بھی تھی کیا؟ تو نیچر تو کیا ہے بغیر ختنے کے؟ جب ہم پیدا ہوئے تھے جسم پہ بال نہیں تھے، لہذا وہ کہتے ہیں کہیں بھی جسم پہ بال نہیں ہونے چاہیے۔ آپ نے اس قسم کے لوگ دیکھے ہیں، نہ سر کے بال، نہ داڑھی کے بال، نہ مونچھوں کے بال، بالکل عجیب سے بنے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ نیچر نہیں ہے، نیچر یہ ہے کہ جب آپ بالغ ہوتے ہیں تو نیچر خود بال پیدا کرتی ہے نا، تو بال ہونے چاہیے۔ اب سکھ لوگوں کا مذہب کیا ہے؟ کہیں کے بال بھی نہ کاٹو، سر کے بال بھی، داڑھی کے بال بھی، مونچھوں کے بال بھی، بغلوں کے بال بھی، جتنے بڑے ہو یہ نیچرل ہے۔ بتاؤ فطرت کو ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بولو نا یار کیا ہو گیا؟ اگر یہی مطلب ہے تو ناخن بھی نہ کاٹو بھائی، ناخن بھی کیا ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے؟ بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دانت بھی صاف نہ کرو۔ جانوروں کو اگر دیکھتے ہو تو کسی جانور کو برش کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا؟ کبھی دیکھا کسی جانور کو برش کرتے ہوئے؟ انسان کیا یار، میں بھی چونکہ میڈیکلی تو حیوان ہی ہوں نا انسان، تو جیسے ان میں آٹو سسٹم لگا ہوا ہے، خود بخود دانت ہو جاتے ہیں، ان کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کیوں صاف کریں؟ اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، نہ لوگ دانت صاف کیا کرتے تھے، نہ کہیں کے بال صاف کیا کرتے تھے۔ پیغمبروں نے ان کو دانت صاف کرنا سکھایا اور بال صاف کرنا سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، انسانوں نے یہ پیغمبروں سے سیکھی ہیں۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقلیم الاظفار، ناخنوں کو کاٹنا۔ جب تک پیغمبروں کی تعلیمات نہیں تھیں لوگ ناخن کاٹنے کے بجائے کیا کیا کرتے تھے؟ بڑھایا کرتے تھے۔ تو بڑھ رہے ہیں تو بڑھنے دو،
نتف العانا، حلق العانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیر ناف بال صاف کرنا، یہ انسانوں کو کس نے سکھایا ہے؟ یہ نیچر ہے انسان کی، لیکن انسان اس کو خود ڈیفائن یا ایکسپلین نہیں کر سکتا، انسانوں پہ چھوڑ دیں گے بحثیں ہوں گی۔ اللہ نے پیغمبروں کو نیچر سکھائی، اور پیغمبروں نے کس کو جا کے سکھائی ہے؟ بولو نا یار، انسانوں کو جا کے سکھائی ہے۔ جس قوم میں بھی ناخن کاٹنے کا رواج ہے، آپ اگر ماضی میں جائیں گے، جاتے جاتے ان کا پیغمبروں سے، آسمانی کتابوں سے کوئی نہ کوئی لنک آپ کو نظر آئے گا۔ اور آپ نے فرمایا نتف الابط، بغلوں کے بال نوچنا، یہ کس کی فطرت ہے؟ اب ایک بول لو کیا ہو گیا یار، یہ پیغمبروں کی فطرت ہے۔ جس قوموں میں بغلوں کے بال صاف کرنا نظر آئے گا، یا تو ان کا ماضی میں پیغمبروں سے رشتہ، یا ایسی قوم سے سیکھا ہوگا جن کا پیغمبروں سے رشتہ ہے۔ جیسے مسلمان ہے نا، پیغمبر سے تعلق ہے نا، تو یا تو مسلمانوں سے سیکھا ہوگا انہوں نے، خود سے ان چیزوں کی طرف لوگ نہیں گئے ہیں، کیونکہ اس میں بحث ہوتی ہے کہ یہ فطرت کے ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو کا استعمال، جانور کو دیکھا کبھی شیر صبح صبح نکل رہا ہو اسپرے کر کے، یہ جو خوشبو کا استعمال ہے یہ بھی انسان کی نیچر ہے۔ یہ نیچر کس نے سکھائی ہے حدیث کے مطابق؟ بولو، پیغمبروں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا، نکاح کرنا یہ کس کی فطرت ہے؟ پیغمبروں کی۔ انسان نے خوب سمجھ لو خود سے میرج اور نکاح یہ انسان نے خود سے نہیں سیکھا۔ ایک نفسیاتی ڈاکٹر کی میں تقریر سن رہا تھا، یہ جو ہمارے نفسیاتی ڈاکٹر ہیں بہت سے اچھے ہیں، جو میرا بیان سن رہے ہیں وہ تو سارے ہی اچھے ہیں، لیکن جو نہیں سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ساری نفسیات پڑھتے ہیں گوروں سے، یہ کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں؟ وہی سارے قوانین یہاں ان کا اطلاق یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی تم اس سوسائٹی میں رہ کر قانون کس کے تھوپ رہے ہو؟ اس سوسائٹی کے۔ تو عجیب سی بات ہے یا نہیں؟ بہت سمجھدار جو ڈاکٹر ہیں وہ تو میں ملا ہوں، وہ تو الحمدللہ وہ سمجھتے ہیں ساری چیزیں، وہ تو اصول اور کلیات جو ہے نا ان کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے ڈاکٹر عجیب، ایک ڈاکٹر صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ یہ جو نکاح کا رواج ہماری سوسائٹی میں یا انسانیت میں آئے 5000 سال پرانی تاریخ ہے اس کی۔ یہ جو میرج سسٹم انسانوں میں شروع ہوا، کب سے شروع ہوا؟ کیا مطلب اس سے پہلے نکاح کا رواج نہیں تھا؟ میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب گورے سے اتنا متاثر ہیں کہ ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ گورے نے جب بہت بڑی پھینکی ہے تو تھوڑا سا اپنی سینس استعمال کر کے غور کر لیتے کہ کیا یہ لاجیکلی بات بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی۔ 5000 سال پہلے کیا گول میز کانفرنس ہوئی تھی؟ دیکھو آپ جتنا ماضی کی طرف جاؤ گے، مجھے ایک بات بتاؤ، نکاح کا رواج بڑھتا ہوا نظر آئے، کم ہوتا ہوا نظر آئے گا یا بڑھتا ہوا نظر آئے گا؟ بڑھتا ہوا نظر آئے گا نا۔ دیکھو ہم جب گراف کھینچتے ہیں نا، ہم جب ایک وائٹ بورڈ پہ گراف بناتے ہیں تو گراف میں لائن یا تو یہاں سے اوپر جا رہی ہوتی ہے یا اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جیسے جیسے ہم فیوچر کی طرف جا رہے ہیں نکاح کا رواج کم ہو رہا، بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ بولو، کم ہو رہا ہے نا۔ ابے تمہیں یہی نہیں پتا کہ کم ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے؟ تمہارے باپ دادا میں رواج زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ باپ دادا میں زیادہ۔ گوروں میں بھی، یورپ میں پہلے نکاح کا رواج زیادہ تھا، اب کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا۔ جیپنیز میں پہلے شادیوں کا رواج زیادہ تھا، اب ہو سکتا ہے نکاح مشکل لفظ آپ کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ جیپنیز میں پہلے شادی کا رواج زیادہ تھا، اب کیا ہے؟ کم ہے۔ تو جیسے جیسے ہم فیوچر کی طرف جا رہے ہیں شادی بیاہ کا رواج بڑھنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ فرانس کے ایک چرچ میں ایک دفعہ ایک شادی کے لیے جوڑا آیا تو باقاعدہ نیوز اینکر پہنچ گئے کہ ونس اپون اے ٹائم کسی کی یہاں شادی ہوئی تھی، 10 سال سے اب تک کسی کی شادی ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ تو یہ رواج بڑھنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کم ہونے کا گراف کیا جا رہا ہے؟ اوپر جا رہا ہے نا۔ تو ہم اگر پاس کی طرف جائیں گے تو جو چیز فیوچر میں کم ہو رہی ہے اس کا مطلب پاسٹ میں وہ کیا تھی؟ زیادہ تھی نا۔ یعنی شادی بیاہ کا رواج فیوچر میں جیسے جیسے جا رہے ہیں کم ہو رہا ہے، اس کا مطلب پاس میں جیسے جیسے جائیں گے کیا ملے گا آپ کو؟ زیادہ ملے گا۔ اور یہ ہسٹری بھی یہی بتاتی ہے، گورے بھی اسی کے قائل ہیں، جیپنیز بھی مانتے ہیں پہلے میرج سسٹم مضبوط تھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے۔ اب مجھے بات بتاؤ 5000 سال، اچھا جتنا پیچھے جاؤ گے تو پھر آپ کو زنا مارکیٹ سے بالکل شارٹ نظر آئے گا۔ زنا ہوتا ضرور تھا لیکن کوئی دکا واقعات اور اس کو بہت سوسائٹی میں برا سمجھا جاتا تھا۔ ہم جو 1000 سال پہلے کی فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، 1200 سال پہلے کی، اس میں جب زنا کی بات آتی ہے تو تمام فقہا ایک چیز لکھتے ہیں کہ زنا تمام قوموں میں، تمام کلچروں میں، تمام مذاہب میں حرام سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب آج سے 1200 سال پہلے سیکولر لوگ، ملحد لوگ بھی زنا کو کیا سمجھتے تھے؟ حرام۔ انسانی نیچر اس کو قبول نہیں کرتی تھی، یہ غلط ہے۔ یہ
یعنی یہ اس پہ بحث فقہا نے لکھی ہے کہ کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست میں زنا کرے تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس کا جواب تھا ملے گی، کیونکہ یہ ان کے نظر میں بھی حرام ہے، اور یہ حرام ہے فی الادیان کلھا. اس وقت روئے زمین میں جتنے کلچر تھے، جتنے مذاہب تھے، سب میں کیا تھا؟ یہ حرام ہوتا تھا، لیکن غیر قانونی ہو کے، غلط سمجھ کے کیا جاتا تھا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہم ماضی کی طرف جاتے 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 ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ ساری دنیا میں نکاح کا رواج تھا. اب اگر 5000 سال پہلے ہم پہنچتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ 5000 سال پہلے نکاح کا رواج شروع ہوا تھا، اس سے پہلے اس کا مطلب ہے، بولو نا یار، نہیں تھا. تو اس کا مطلب وہ جو جنگلی لوگ تھے، پیغمبروں کا تو آپ نے انکار کر دیا کہ پیغمبر تو آئے نہیں. وہ جو جنگلی لوگ تھے نا، جو تہذیب سے بالکل عاری، جو ابھی ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے بندر سے تازہ تازہ انسان بنے تھے، ابھی وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ابھی تازہ تازہ کیا بنے تھے؟ تازہ تازہ دم غائب ہوئی تھی ان کی، تازہ تازہ ان کے جسم کے بال غائب ہوئے تھے، ابھی تھوڑا بندر سے پھر بھی تھوڑی بہت ساری چیزیں ان کی میچ کر رہی تھی. تو وہ اتنے ذہین لوگ تھے، اتنے ذہین. مجھے پتا ہے کہ یہ 5000 سال پہلے بندر سے انسان نہیں بنے تھے. کوئی میرے اس پہ سائنسی لحاظ سے اعتراض کر سکتا ہے، جو ڈاکٹر، جو سائنسدان کہتے ہیں وہ تو 5 کروڑ سال پیچھے لے جائیں گے آپ. لیکن بہرحال آج کے دور کی نسبت تو بندر کے زیادہ قریب تھے نا، تو اس لحاظ سے تازہ ہی ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے ذہین لوگ تھے کہ ان سب نے جنگلوں سے جمع ہو کے گول میز کانفرنس کی کہ آج کے بعد ہم شادی بیاہ کر کے زندگی گزاریں گے. یہ بات کھوپڑی میں آتی ہے؟ نہیں آئی بات، کھوپڑی میں آتی ہے بات. جبکہ زنا میں لذت اتنی ہے اور شادی میں ٹینشن اتنی ہے کہ اس میرج سسٹم پہ لانے کے لیے آج یورپی قوتیں ہتھیار ڈال بیٹھی ہیں. وہ چاہتی ہیں شادی بیاہ کا رواج آئے، ان کے بس میں نہیں ابھی ہے. تو اس دور کے جنگلیوں کے بس میں تھا کہ سارے انسان کو جمع کر کے میرج سسٹم کو پروموٹ کرو، اور وہ کامیاب بھی ہو گیا. یہ بہت بڑی پھینکی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے صرف یہ بتاؤ. ڈاکٹر صاحب نے، خدا کی قسم، ماضی میں آپ جاؤ، نکاح کا مضبوط نظام یہ پیغمبروں کے وجود کی اور ان کی تعلیمات کے اثر کی اتنی بہترین دلیل ہے کہ اس دلیل کے بعد مذہب کے برحق ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہتی. یہ پیغمبروں نے یہ کام کروایا، اور پیغمبروں کی موٹیویشن کے بغیر اتنی بڑی دنیا کا نکاح سسٹم پہ جمع ہو جانا امپاسبل، یہ ممکن بھی نہیں ہے. جیسے مسلمانوں میں شراب نہیں ہے، کیا قانون کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے. پیغمبروں کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پیچھے معجزے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے اپنی لائف ہوتی ہے. پیغمبروں کے علاوہ اللہ نے کسی کو ایسی طاقت ہی نہیں دی ہے کہ ایسا موٹیویٹ کرے کہ من حیث القوم پوری قوم سے ایک جرم ختم ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے. تو اسلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں جس میں زنا حرام تھا. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے. اور اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سب سے پہلا انسان جو دنیا میں آیا اس نے نکاح کر کے زندگی گزاری ہے، پھر اس کی اولادوں میں نکاح ہوا ہے. تبھی آپ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے لوگ آپ کو نکاح کرنے والے نظر آئیں گے، اس لیے کہ ان کی اصل زنا سے نہیں بلکہ نکاح سے شروع ہوئی ہے. آپ کے خاندان میں شادی کا رواج ہوتا ہے نا، تو 2-4 لوگ تو بگڑ جاتے ہیں، زیادہ تر اپنے خاندان کی رسومات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا جو ان سارے انسانوں کا، جیپنیز، چائنیز اور یہ جتنے گورے ہیں، فرانسیسی ہو گئے، سویڈن والے ہو گئے، ناروے والے ہو گئے، سب کی اصل جو جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ زنا سے نہیں بلکہ کس سے شروع ہوتی ہے؟ نکاح سے. یہ خود پیغمبروں کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے کہ پہلے انسان کو اتنا شعور کیسے پیدا ہو گیا کہ میں نے اما ہوا کے ساتھ شادی کر کے رہنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی نکاح کی ترغیب دینی ہے. یہ موٹیویشن اور یہ گائیڈنس ان کو کہاں سے مل رہی تھی؟ یہ خود سے نہیں ہو سکتی، یہ اللہ نے دی تھی ان کو گائیڈنس. خود سے انسان کی عقل یہاں تک نہیں پہنچتی ہے. بہت مشکل ہے یار. آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟